حضرت علی سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ آپ نے فرمایا زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک یہ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، دوسرا اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، تیسرا یہ اس سے کچھ نہ چھپاؤ جس پر زندگی تیز ہواؤں کی مانند ہے، جس نے اس کی آندھیاں برداشت کر لیں وہ کبھی غم کی گھٹا نہیں دیکھتا، سر سبز و شاداب باغ دیکھتا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو وسوسے اور خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا امیر کے گھر میں۔ حضرت علی نے فرمایا تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہاں شیطان کا کیا کام؟ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی نے فرمایا جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں اللہ پاک نے دونوں رکھی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہے، جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بڑھتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ قصاب آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت ہے لے لو، وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا۔ قصاب نے آپ سے کہا تازہ گوشت ہے لے جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس سے آپ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ الصلاة والسلام عليكم ورحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا العالمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا حبيب النبي حبيب الصديق، الصلاة والسلام عليك يا عمر الخطاب يا عمر الخطاب، الصلاة والسلام عليك يا أبا النبي، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك.